کہ نکاح کرو، حکم دیا گیا نکاح کرو، حکم دیا گیا کیسی عورتوں سے نکاح کرو، نکاح ہو جانے کے بعد میاں بیوی کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، ایک بچہ دنیا میں آنا ہے، آنے والا ہے، اس کے لیے ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے، یہ بچے کی پیدائش سے پہلے کے احکامات ہیں اور اس کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنی اولادوں کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو، اپنی اولادوں کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خوبیوں کو دیکھ کر لوگ نکاح کرتے۔ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو اپنی بیوی اور اس کے خاندان کے مال و دولت کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے کہ مالدار گھرانے کی ہونا چاہیے، آئے گی تو مال لے کر کے آئے گی، باپ مرے گا تو وراثت میں مال ملے گا، دولت ملے گی، جائیداد ملے گی۔ مال و دولت دیکھ کر کچھ لوگ نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں کہ عورت خوبصورت ہونی چاہیے، اس کا رنگ دیکھتے ہیں، اس کا ناک نقشہ دیکھتے ہیں، اس کا قد و کاٹ دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کا خاندان دیکھ کر کے نکاح کرتے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، خاندان کیسا ہے، اور کچھ لوگ دینداری دیکھ کر کے نکاح کرتے۔ ان 4 چیزوں کو دیکھ کر دنیا والے نکاح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری دیکھ کر نکاح کرو، کامیاب رہو گے۔ مال و دولت دیکھ کر نکاح کرو گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ حسن و جمال دیکھ کر نکاح کرو گے، زندگی برباد ہو جائے گی۔ خاندان، حسب و نسب دیکھ کر کے نکاح کرو گے، نہ دنیا میں اس سے کچھ بننے والا ہے، نہ آخرت میں یہ چیز کام آنے والی۔ انسان کی دینداری انسان کو کام آئے گی۔ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، اس کا وجود بھی نہیں، لیکن یہ فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماؤں کا انتخاب کرو، یعنی نکاح کرنا ہو تو اپنی بیوی کی دینداری دیکھ کر کے نکاح کرو۔ اور حضور نے ضمانت لی ہے، حضور نے گارنٹی دی ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری دیکھ کر نکاح کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا تریبت یدا، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں گے۔ ابھی بچہ آیا نہیں، آئے گا، پہلے سے احکامات دیے گئے اور اس کی سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اگر ماں نیک ہے تو اس کی نسلوں میں اللہ کا دین چلتا ہے اور دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں ہم رکاب ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، رات میں گشت پر، دورے پر نکلا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایسے مرکوری لائٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، رات ہوتی تھی، گلیوں میں اندھیرا ہوتا تھا، کہیں کہیں چوک چوراہے پر چراغ وغیرہ جلا کر ہلکی روشنی کا انتظام ہوتا تھا، ورنہ وہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ رات میں دورے پر نکلا کرتے تھے، ظاہر بات ہے اندھیرا، گھوپ اور سناٹا، ہو کا عالم، معمولی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے، آواز آئی، ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ دودھ بیچنے والے لوگ تھے، ان کے گھر جانور تھے، رات کا آخری وقت تھا، دودھ نکالا گیا جانور کے تھنوں سے، ماں کہہ رہی تھی اس میں پانی ملا دے۔ جواب میں آواز آئی
کہ دودھ میں پانی ملانے سے امیر المومنین نے منع کیا ہے، دودھ میں پانی نہ ملایا جائے بیچنے کے لیے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹی کو، یہاں کہاں عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں بیٹی کی اس بات کو سنا، دروازے پر نشان لگا دیا، چلے گئے۔ صبح ہو گئی، نماز ہو گئی، دنیا اٹھ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اس گھر پر اور اس گھر کے رہنے والے لوگوں کو بلا کر کے لاؤ۔ خلیفہ کے حکم پر لوگ گئے، وہاں پر 2 لوگ رہتے تھے، ماں بیٹی، کوئی مرد نہیں تھا، دونوں کو لے کر کے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ گھر تمہارا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تمہارا کام کاج کیا ہے، گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اونٹنی ہے، ہم اس کا دودھ نکالتے ہیں، فروخت کرتے۔ کہا کہ تم دونوں کا رشتہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم ماں بیٹی ہیں۔ پوچھا تمہارے شوہر؟ بولے انتقال کر گئے۔ کوئی بیٹا؟ بولے کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ ایک بیٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس پر راضی ہو؟ اب ظاہر بات ہے، ایک ماں اور وہ بھی بیوہ ہو اور جوان بیٹی اس کے ساتھ ہو، وہ تو چاہے گی کہ میری بیٹی کا نکاح ہو جائے، اپنے گھر پر بس جائے، آباد ہو جائے۔ اور ایسا رشتہ حضرت عمر فاروق جو امیر المومنین تھے، حضرت عمر فاروق جو حضور کے خلیفہ تھے، ان کے بیٹے جو صحابی رسول تھے، کیسے وہ انکار کرتی؟ وہ راضی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اب میری عمر و نکاح کرنے کی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میری عمر و نکاح کرنے کی ہوتی تو میں خود اس لڑکی سے نکاح کر لیتا، تم میں سے کون ہے جو اس سے نکاح کرے گا؟ ایک بیٹا تیار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکی کو اپنی بہو بنایا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اسی بیٹا جو تھا اس لڑکی سے نکاح کیا تھا، اس کے یہاں جو بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس بیٹی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی کے پیٹ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن کی خلافت کو علماء کی ایک جماعت نے خلافت راشدہ جیسا قرار دیا ہے، جن کی نیکی کی وجہ سے 500 سال تک ان کے خاندان میں حکومت اور بادشاہت چلی۔ ایک عورت کی نیکی، اس کی دینداری، اس کا تقوی، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت، اللہ نے ان کی دنیا بھی بنائی، آخرت بھی بنائی۔ حضور کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبَتْ یَدَاک، کہ دینداری دیکھ کر نکاح کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس چیز کا ذمہ حضور نے لیا ہو، جس کی پیشن گوئی کہو یا بشارت کہو حضور نے دی ہے کہ تم ایسا کرو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی، آج ہم کو اس پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں بچیوں کے رشتے کے لیے کبھی دینداری کو دیکھتے ہی نہیں ہیں،
ہم یا تو مال و دولت دیکھیں گے، یا حسن و جمال دیکھیں گے، یا خاندان اور حسب و نسب دیکھیں گے، دینداری کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے دینداری کو نظر انداز کر دیا، اس کو کوئی حیثیت نہیں دی، کسی درجے میں اسے رکھا نہیں، آج دینداری اپنانے کو، دین پر عمل کرنے کو کوئی ماں باپ پسند نہیں کرتا، اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی کوئی فکر نہیں کرتا۔